دنیا کے پاورفل کنٹریز کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی کنٹری کے لیڈر کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس ہتھیار کو کو کہتے ہیں۔ کو فرینچ زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو پنچ کرنا، کٹ کرنا یا زور زبردستی سے کسی چیز کو ہٹانا۔ پولیٹکس میں یہ ورڈ تب یوز ہوتا ہے جب کسی کنٹری میں کسی لیڈر کو زبردستی ہٹا کر کسی اور کو لیڈر بنایا جاتا ہے۔ کسی بھی کنٹری میں جب کو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی ریزنز اور بہت سے پلیئرز کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے 100 سالوں میں کیسے امریکہ نے ان کورس کے ذریعے ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے مطلب کے لیے گورنمنٹس الٹائی، اور آج آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر بہت سے رولز یا لاز ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی کنٹریز کا بتانے والا ہوں یہ وہ ہیں جہاں پر امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ثابت تھی، اور ان میں سے ہر کو پر ایک سیپریٹ ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں بریفلی آپ کو ہر کو کے بارے میں بتاؤں تاکہ کم ٹائم میں سب کور ہو جائے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ایئر 1893 میں۔ یہ وہ سال ہے جب امریکہ نے پہلی دفعہ کسی بھی کنٹری میں کو کیا۔ امریکہ سے 3500 میل دور ہوائی کی کوئین امریکن شوگر انڈسٹری کے لیے ایک تھریٹ بن رہی ہے۔ اصل میں امریکن مشنریز آج سے کئی سال پہلے ہوائی میں کرسچینٹی پھیلانے کی غرض سے آئے، اور انہوں نے یہاں کئی ایکڑ زمین خریدی اور پھر یہاں پر شوگر فارمنگ شروع کی۔ یہ ساری شوگر یہاں سے امریکہ کو ایکسپورٹ ہو رہی تھی اور لوکلز کو اس کا بہت کم پروفٹ مل رہا تھا۔ کوئین نے ان شوگر بزنس مین پر ریسٹرکشنز لگانے کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تو امریکہ میں بیٹھے بڑے بڑے شوگر ملز کے مالکوں کے کان کھڑے ہو گئے، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد امریکہ نے اپنی بہت ساری ملٹری شپس کو یہاں بھیجا، اور انہوں نے چند لوکلز کی مدد سے کوئین کو ہٹا کر انہی کرسچین مشنریز میں سے ایک کو ہوائی کا نیا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ دوسری کنٹریز میں ٹانگ اڑانے یا پھر ان کی گورنمنٹ الٹانے کی یہ امریکہ کی پہلی کوشش تھی جو کہ پوری طرح کامیاب ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کے منہ کو ایک دفعہ خون لگ جائے تو وہ گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی امریکہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اب چلتے ہیں ایئر 1895 میں۔ اسپینش امپائر کلیپس کر رہی ہے، ان کی ساری بڑی کالونیز میں ریولوشنری موومنٹس چل رہی ہیں، خاص طور پر کیوبا، پورٹو ریکو اور فلپینز میں۔ دوسری طرف امریکہ ایک نئی سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، اور اسے اپنی اتنا قریب اسپینش امپائر کی کالونیز بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ بہت ہی اسٹریٹجک آئلینڈز ہیں۔ امریکہ کسی بھی موقع کی تلاش میں ہے، اور اسے یہ موقع ملتا ہے جب ادھر پورٹو ریکو کے پاس کھڑی اس کی ایک شپ تباہ ہو جاتی ہے، اور امریکہ اس کا الزام ڈالتا ہے اسپینش امپائر پر۔ امریکہ اب اسپینش امپائر اور لوکلز کی وار میں آفیشلی اتر جاتا ہے۔ وہ پورٹو ریکو، کیوبا، گوام اور فلپینز کے لوکل سے پرومس کرتا ہے کہ اگر وہ اسپینش امپائر کو یہاں سے بھگا دیں تو وہ ان چاروں کنٹریز کو آزاد کر دے گا۔ امریکہ کی سپورٹ سے لوکلز اسپینش امپائر کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور امریکہ ان چاروں کنٹریز میں اپنے پپٹ لیڈرز انسٹال کر دیتا ہے۔ تو صرف 8 سال کے عرصے میں امریکہ ان سب کنٹریز میں کو کر کے اپنی پسند کی گورنمنٹس انسٹال کر چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ایئر 1909 میں۔ سینٹرل امریکہ میں ایک کنٹری ہے نکراگوا، جس کی زمین کافی بینز اگانے کے لیے بہت فرٹائل ہے، اور یہاں پر بہت سی امریکن کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ وہ یہاں سے کافی بینز اگا کر باقی دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ نکراگوا میں الیکشنز ہوتے ہیں اور ایک نیا پریزیڈنٹ آتا ہے جو آتے ہی کوشش کرتا ہے کہ ان امریکن کمپنیز کو کسی طرح ریگولیٹ کرے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے نکراگوا کے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں۔ امریکہ ظاہر ہے یہ ہونے نہیں دے گا۔ امریکہ اس پریزیڈنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پیناما کنال کی طرح ایک کینال ادھر بھی بنانے لگا ہے۔ اس سے نکراگوا کے پڑوسی کنٹریز بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ 20-30 سال بعد یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ یہ امریکہ کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ خیر نکراگوا میں بغاوت ہوتی ہے اور امریکہ اپنی نیوی شپس ادھر بھیج دیتا ہے۔ امریکہ کی مدد سے باغی جیت جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، اور پھر امریکہ ادھر بھی اپنی پسند کی گورنمنٹ انسٹال کرتا ہے۔ صرف 2 سال بعد 1911 میں امریکہ نکراگوا کے ہی پڑوسی ہونڈیوراس میں بھی کو کرواتا ہے، اور اس دفعہ بھی وہی سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے۔ ہونڈیوراس کا پریزیڈنٹ ادھر موجود امریکن کنٹریز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر امریکن کمپنیز جس چیز کا بزنس کر رہی ہیں وہ ہے بنانا، یعنی کیلے کا۔ اس ساری بنانا انڈسٹری کے پیچھے ایک امریکن آدمی تھا جسے سیم دا بنانا مین کہا جاتا تھا۔
یہ ایک آدمی اتنا پاورفل تھا کہ اپنا بزنس بچانے کے لیے یہ اپنی پرائیویٹ آرمی لے کر آتا ہے اور ہانڈیورس پر اٹیک کر دیتا ہے، اور امریکن گورنمنٹ چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ جب یہ وار پیک پر پہنچتی ہے تو امریکن گورنمنٹ سیز فائر کے لیے پریشر ڈالتی ہے اور مجبوراً ہانڈیورس کے پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، اور بنانا مین اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ ہانڈیورس میں لگواتا ہے، جو سیم کو بنانا فارمنگ کے لیے نہ صرف اور زمین دیتا ہے بلکہ اس کی ساری کمپنیز کو ٹیکس فری سٹیٹس بھی دے دیتا ہے۔ صرف ایک امریکن بزنس مین نے ایک کنٹری کی پوری گورنمنٹ الٹا دی تھی۔ خیر، اب فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں 1950s میں۔ امریکہ اب دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن چکا ہے۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے وار فیئر کو کمپلیٹلی ریولوشنائز کر دیا ہے۔ امریکہ کا فوکس اب صرف اپنے پڑوسی نہیں بلکہ پوری دنیا ہے۔ امریکہ کا اس وقت ایک ہی رائیول ہے اور وہ ہے سوویت یونین، جس کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو امریکہ ہر حال میں پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور یہی چیز ہمیں لے آتی ہے ایران کی طرف۔ سال ہے 1953۔ ایران میں نئے الیکشنز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں محمد مصدق پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ محمد مصدق چاہتے ہیں کہ ایران اپنے آئل ریزروز کا کنٹرول برٹش سے واپس لے لے۔ اس وقت ایران کا سارا آئل اینگلو ایرانین نامی برٹش کمپنی کے کنٹرول میں تھا، اور مصدق ساری آئل کمپنیز کو نیشنلائز کرنا چاہتے تھے۔ برٹن ایرانی پرائم منسٹر کو وارن کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ برٹش گورنمنٹ فوراً CIA کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے اور ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ محمد مصدق کو ہٹایا جائے۔ CIA سیکرٹلی اپنے مڈل ایسٹ بیورو چیف کرمٹ روزویلٹ کو ایران بھیجتی ہے۔ کرمٹ کا ایک ہی مشن تھا کہ کسی بھی طرح مصدق کو ہٹائے۔ کرمٹ اپنے پیسے پولیٹیشینز اور ریلیجیس لیڈرز میں بانٹتا ہے اور انہیں اکساتا ہے کہ وہ پبلک میں مصدق کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ ریلیجیس لیڈرز پر فیک اٹیکس کروائے جاتے ہیں اور ان کا الزام مصدق پر ڈالا جاتا ہے۔ ہر طرف وائلنٹ پروٹیسٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شاپس کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیس پر پتھراؤ ہوتا ہے جس کے جواب میں پولیس فائرنگ کرتی ہے اور کئی 100 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تہران میں حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایونچولی محمد مصدق کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اریسٹ کر کے ایک اسکرپٹڈ ٹرائل چلایا جاتا ہے اور باقی ساری زندگی کے لیے ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایران میں اب محمد مصدق کی خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے US اور UK لاتے ہیں محمد رضا شاہ پہلوی کو اور انہیں بناتے ہیں کنگ آف ایران۔ 5 centuries. His title is King of Kings, and he becomes Emperor of Islam. یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی وکٹری تھی کہ ایران جیسے پاورفل کنٹری میں ایک پرو ویسٹرن پرو امریکن ڈکٹیٹر آ چکا تھا۔ شاہ نے امریکن کمپنیز کو بھی انوائٹ کرنا شروع کیا کہ وہ ایران میں آ کر آئل ایکسٹریکٹ کریں، لیکن شاہ کے دور میں ایران ایک پولیس اسٹیٹ بن کر رہ گیا۔ شاہ نے اپنے مختلف پولیٹیشینز، ملٹری آفیشلز، ریلیجیس لیڈرز، اسٹوڈنٹ لیڈرز، ہر کسی کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ ظلم اتنا بڑھا کہ بالآخر 1979 میں ایرانی سڑکوں پر نکل آئے اور شاہ آف ایران کو بھاگنا پڑا۔ یہ ایران اور مڈل ایسٹ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، بیکاز شاہ کو آیت اللہ خمینی نے ریپلیس کیا، ایک ریلیجیس لیڈر نے جو ایران کو کلچرلی اور پولیٹیکلی بالکل بدلنے والے تھے۔ امریکہ اور ویسٹرن پاورز کا دوست اب ان کا دشمن بن چکا تھا۔ ایران کی 1979 کی ریولوشن کو اگر ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اس کی اصل وجہ 1953 میں یہی امریکن بیکڈ کو تھا، جس کی وجہ سے شاہ رضا پہلوی پاور میں آئے تھے۔ خیر، ایرانی کو کے اگلے ہی سال 1954 میں امریکہ نے گواتیمالا میں بھی ایران والا پلان یوز کیا۔ وہاں کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اس پرائم منسٹر کا بھی جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں موجود امریکن کمپنیز پر ریسٹرکشنز لگانا چاہتا تھا، جنہوں نے گواتیمالا کی ساری الیکٹریسٹی اور ریل روڈ نیٹ ورک پر اپنی مونوپولی بنائی ہوئی تھی۔ اس کا ایک اور جرم یہ بھی تھا کہ اس نے بنانا کمپنیز کو دی ہوئی زمین واپس لے کر عام لوگوں میں بانٹنا شروع کی تاکہ وہ اس پر فارمنگ کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں۔ تو ہانڈیورس کی طرح یہاں پر بھی امریکن بنانا انڈسٹری کا بہت ہولڈ تھا۔ تو ظاہر ہے امریکہ اس پریزیڈنٹ کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے CIA کو آرڈر کیا کہ اس گورنمنٹ کو الٹا دو، اور CIA نے فوراً ہی اس پر کام شروع کر دیا۔ CIA نے گواتیمالا کے ریٹائرڈ فوجیوں اور کچھ پرائیویٹ لوگوں کو ہتھیار سپلائی کرنا شروع کیے، اور ساتھ ہی میں ادھر فلوریڈا کے پاس ایک ریڈیو اسٹیشن بنایا جہاں سے فیک ریڈیو براڈ کاسٹ شروع کی، جن سے ایسا لگنے لگا کہ جیسے گواتیمالا میں بغاوت ہو گئی ہے اور بس ریولوشن آنے لگی
है। ये ब्रॉडकास्ट स्पेनिश लैंग्वेज में थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे ग्वाटेमाला के ही किसी रेडियो से ये सारी न्यूज आ रही है। इसी दौरान इन रिटायर्ड फौजियों और प्राइवेट आर्मी ने गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक्स शुरू कर दिए। सब लोगों को यही लग रहा था कि जैसे कोई रेवोल्यूशन आ गई है। सिर्फ ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट को पता था कि इस सब के पीछे CIA है। प्रेशर इतना बढ़ा कि फाइनली ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया और CIA ने अपना हैंड पिक्ड नया प्रेसिडेंट वहाँ पर लगा दिया। इसके बाद ग्वाटेमाला में पॉलिटिकल किलिंग्स, असैसिनेशंस और इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अमेरिका में बैठे हुए चंद इंडस्ट्रियलिस्ट्स की वजह से एक पूरा मुल्क बर्बाद हो गया और आज 70 साल गुजरने के बाद भी ग्वाटेमाला इस एक कू के नताइज भुगत रहा है। खैर, अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। ईयर है 1960। अफ्रीका के सेंटर में एक कंट्री है कॉन्गो, जो अभी बेल्जियम से आजाद हुआ है और फ्रेश इलेक्शंस के नतीजे में पैट्रिस लुमुम्बा नाम का एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बना है। अमेरिका इस डेवलपमेंट पर बहुत कंसर्न है क्योंकि कोल्ड वॉर इस वक्त पीक पर है और कॉन्गो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल कंट्री है, स्पेशली यूरेनियम से, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। इतनी रिसोर्स रिच कंट्री पर कोई इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर कैसे आ सकता है? अमेरिका ये कभी नहीं होने दे सकता। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट एक बार फिर CIA को पैट्रिस की गवर्नमेंट उल्टाने का टास्क देती है और फिर CIA अपना पैसा, कनेक्शंस और प्रोपेगेंडा यूज करते हुए ये अचीव कर लेती है। मगर इस सारे प्रोसेस में बहुत सी जानें जाती हैं और आखिर में प्राइम मिनिस्टर को भी मार दिया जाता है। मगर CIA का गोल एक बार फिर पूरा हो जाता है। अब ईयर है 1963। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम 2 ग्लोबल सुपर पावर्स का फोकस ऑफ अटेंशन बना हुआ है। उस वक्त वियतनाम 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। नॉर्दर्न साइड कम्युनिस्ट थी और सदर्न साइड प्रो वेस्टर्न कंट्रीज। वियतनाम के कू की स्टोरी बहुत बड़ी है और इसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ब्रीफली बताऊं तो अमेरिका हर हालत में सदर्न साइड को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, मगर उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट की ग्रिप अपने कंट्री पर कमजोर हो रही थी और तभी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि अब इधर भी एक कू का टाइम है और इस दफा कू करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री जनरल को चुना। अनफॉर्चुनेटली इस कू में प्रेसिडेंट को मार दिया गया। हालांकि CIA की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। इस एक कू की वजह से अमेरिका अगले 10 साल के लिए यहाँ वॉर में फंस गया, जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त भी हुई और शर्मिंदगी भी। ये पहला कू था जिसके बुरे असरात अमेरिका पर भी पड़े थे। वियतनाम वॉर पे भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे। इसी तरह 1964 में अमेरिका ने इधर ब्राजील में भी कू करके वहाँ की गवर्नमेंट गिराई और अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लगाया। अब हम आते हैं वापस सेंट्रल अमेरिका की तरफ। ईयर है 1989 और कंट्री है पैनामा। अमेरिका का इस कंट्री में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है पैनामा कैनाल, जहाँ से पूरी दुनिया का 6% सी ट्रेड गुजरता है। अभी तक तो पैनामा का डिक्टेटर अमेरिका के साथ बहुत फ्रेंडली रहा है, मगर अब अमेरिका का इस बंदे पर से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और ऐसे में एक वाकया होता है जिसमें पैनामा के फौजी गलती से अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते हैं। अमेरिका को इसी मौके की तलाश थी। अमेरिका ने 27,000 फौजियों के साथ पैनामा पर अटैक किया, उसकी मिलिट्री को क्रश किया और डिक्टेटर को अरेस्ट करके 40 साल की कैद की सजा सुनवा दी। अमेरिका ने एक बार फिर कामयाबी से एक और गवर्नमेंट उल्टा दी थी। अब हम आते हैं साउथ एशिया की तरफ। ईयर 1989 ही है। इधर सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। सोवियत यूनियन अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका हर हाल में सोवियत यूनियन को यहाँ से निकालना चाहता है और इसके लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान को दे रहा है, जो इन पैसों से आगे अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है। अफगान मुजाहिदीन बिलाखिर ये वॉर जीत जाते हैं और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला जाता है, लेकिन यही अफगान मुजाहिदीन आगे चलकर तालिबान और अलकायदा में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर सिर्फ 12 साल बाद 2001 में अमेरिका इन्हीं तालिबान के खिलाफ जंग करता है और अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर देता है। अब ईयर है 2003 और अमेरिका का सारा फोकस है इधर इराक पर। अमेरिका हर हाल में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को हटाना चाहता है और इसके पीछे क्या रीजंस थी, इस पर हमने ये वीडियो बनाई थी एंड इट्स अ मस्ट वॉच। 1980 से 2003 तक मिडिल ईस्ट की सारी डायनामिक्स में अमेरिका, इसराइल, चाइना और सोवियत यूनियन का क्या रोल था,
یہ سب اس ویڈیو میں ڈسکس ہوا ہے. تو آئی وڈ سے کہ اگر آپ نے آج کے مڈل ایسٹ کی سچویشن کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے. میں اس کا لنک ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گا. خیر امریکہ 2003 میں عراق پر کیمیکل ویپنز ڈھونڈنے کے بہانے اٹیک کرتا ہے اور صرف چند ہفتوں میں صدام حسین کی گورنمنٹ گرا کر وہاں ایک امریکن فرینڈلی گورنمنٹ انسٹال کر دیتا ہے. 3 سال بعد 2006 میں صدام کو پھانسی دے دی جاتی ہے اور امریکہ کا ایک اور کو سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو کے بعد عراق میں آئسس جیسے گروپس بنتے ہیں جو پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور آج کی ڈیٹ تک وہ سب کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے آخری کو کی طرف. اب یہ ہے 2011 اور پورے عرب میں ڈکٹیٹرز کے خلاف پروٹیسٹس ہو رہے ہیں. ان پروٹیسٹس کو عرب سپرنگ کہا جا رہا ہے. اس ریولوشن کا سینٹر پوائنٹ ہے لیبیا جہاں پر معمر قذافی کی گورنمنٹ ہے. قذافی پچھلے 32 سال سے لیبیا پر حکومت کر رہے ہیں اور لیبیا کے بہت سے لوگ ان کی پالیسی سے تنگ بھی ہیں. قذافی امریکہ اور نیٹو کے بہت خلاف ہیں. ان پروٹیسٹ سے امریکہ کو کرنل قذافی کو ہٹانے کی ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. ایک دفعہ پھر امریکہ اپنی کو کی اسٹریٹجی کے ذریعے قذافی کو ہٹا کر نئی گورنمنٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس دفعہ نیٹو بھی کو میں ڈائریکٹلی انوالو ہے. نیٹو کے ڈرونز قذافی کے کانوائے پر میزائلز فائر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں قذافی پکڑا جاتا ہے اور لوگ انہیں موقع پر ہی مار دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد سے آج تک لیبیا ایک کیوس کی سٹیٹ میں ہے اور اس کے حالات سٹیبل نہیں ہو سکے. آج کی ویڈیو شاید ابھی تک اس چینل کی سب سے ڈیٹیل ویڈیو تھی لیکن یہ شاید ایک ضروری ویڈیو بھی تھی کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاورفل کنٹریز اور پاورفل لوگ اپنے فائدے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں. اینڈ اف یو ہیو پاور دین لاز ول بینڈ فار یو. یعنی اگر آپ کے پاس پاور ہے تو قانون بھی آپ کو سلام ٹھوکے گا ہمیں جتنا بھی برا لگے. بٹ انٹرنیشنل جیو پولیٹکس ایسی ہی چل رہی ہے. لیٹس سی کہ امریکہ کا اگلا ٹارگٹ کون ہوتا ہے یا پھر شاید امریکہ اب خود کسی ڈویژن یا انٹرنل سول وار کا شکار ہونے والا ہے. 2025 جیو پولیٹکس کے لیے ایک بہت ٹرانسفارمیٹیو سال ہونے والا ہے. یہ ہے وہ سورسز جہاں سے آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے کنسلٹ کیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.